تو اصحاب الاعراف کو ہے نا، انہیں اصحاب الاعراف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کی نیکی اور گناہ دونوں برابر ہیں، ہے نا، تو دونوں ایک ایک کے جی ہے ان کے پاس، 1 kg گناہ 1 kg نیکی، تو جس کی وجہ سے وہ نہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں جا رہے ہیں، وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ تو وہ کبھی جنت والے کی طرف دیکھ کر ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کو کیا کیا اچھی نعمتیں دی ہیں، ہے نا، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں ڈالنا۔ پھر وہ جہنم والے کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا کہا، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم والوں کی طرف اپنی نگاہوں کو پھیرتے ہیں، پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ نہ رکھنا، ٹھیک ہے، ہمیں ان ظالم قوم میں سے نہ بنانا، یعنی جہنمیوں کے ساتھ ہمیں مت رکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کون کہتے ہیں؟ اصحاب الاعراف کہتے ہیں۔ چلو پھر اصحاب الاعراف جہنمیوں سے ہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اصحاب الاعراف آواز لگاتے ہیں، کس کو آواز لگاتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو، رجالن نکرہ ہے، ایسے لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ من اصحاب النار، جو جہنمی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اصحاب الاعراف جہنم والوں کو آواز دیتے ہیں، اور کیسے وہ پہچانتے ہیں جہنم والوں کو کہ یہ جہنمی ہیں؟ یعرفونہم بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، سیما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی، ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا کہ اصحاب الاعراف جنتیوں کو پکاریں گے تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ یعرفونہم بسیماہم، جنتیوں کو ان کی نشانی سے پہچانیں گے، اسی طرح جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان کو بھی اصحاب الاعراف ان کی نشانیوں کے ذریعہ پہچانیں گے۔ اور نشانیاں کیا ہوں گی؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت والوں کی نشانی کیا ہوگی، بتائیں جلدی سے، جنت والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ جی، ابیض، بیضا، جنت والوں کی نشانی کیا ہوگی؟ بیضا، ٹھیک ہے نا، ابیض یعنی سفیدی، اور جہنمیوں کی نشانی کیا ہوگی؟ سیاہی، کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ اسود، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں جی۔ یس سر۔ تو ان کی جہنمیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، کون پہچانیں گے؟ اصحاب الاعراف۔ اور پھر اصحاب الاعراف کہیں گے، قالو سے مراد کون ہے؟ اصحاب الاعراف، کیا کہیں گے؟ ما اغنا عنکم جمعکم، جمعن، جمعن کے معنی کیا ہے؟ جمعن کے معنی کیا ہے؟ کثرت المال، کثرت المال والافراد، ٹھیک ہے، یعنی مال بہت زیادہ ہونا، وہ بھی جمعن کے اندر آ جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کا بہت زیادہ ہونا۔ تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو اہل باطل ہوتے ہیں، باطل پہ چلنے والے لوگ، ان کی تعداد ہمیشہ اہل حق سے زیادہ ہوتی ہے، حق پہ چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، کیونکہ جو حق پر چلنا ہے اس میں بہت امتحان ہے، بہت آزمائش ہے، لیکن اگر آپ کو گناہ کرنا ہے، باطل کے ساتھ چلنا ہے، تو بہت سکون ہے دنیا میں، آپ آرام سے گناہوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو آپ کو بہت سارا ظلم برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جمعن سے مراد کیا ہے کہ جو اہل باطل ہیں، جو جہنم میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا دنیا میں، اور اسی طرح ان کی تعداد بھی بہت زیادہ، کثرت المال والافراد، یا کثرت التعداد بھی کہہ سکتے، کثرت العدد، ہے نا، کثرت العدد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں؟ جمعن، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب الاعراف کیا کہیں گے جہنمیوں سے کہ تمہاری جماعت نے، یا تمہاری زیادتی نے، ہے نا، تمہارے زیادہ ہونے نے تم کو ما اغنا، کوئی نفع نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا، ما اغنا، تم کو بے نیاز نہیں کیا، اغنا یغنی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کرنا، ہے نا، یعنی کسی چیز سے آزاد کر دینا۔ تو کس چیز سے آزادی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اغنا من النار، ٹھیک ہے، اغنا من النار، یعنی جہنم سے، آگ سے تمہیں آزادی نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، آگ سے تمہیں آزادی نہیں ملی۔ سر آج جلدی کلاس، ہاں وہ 2 بجے میری ٹرین تھی اسی وجہ سے، ٹھیک ہے، 2 بجے میری ٹرین ہے۔ چلو
تو ما اغنا عنکم جمعکم، ہے نا، کیا مطلب ہوا کہ اے جہنمیوں، تمہاری تعداد نے، تمہارے مال اور تعداد کے زیادہ ہونے نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا. کس سے بے نیاز نہیں کیا؟ من النار، آگ سے، جہنم سے. یعنی بہت مال بھی تھا تمہارے پاس، تعداد بھی زیادہ، پھر بھی تم جہنم میں گئے. آج دنیا میں تم اسی پہ فخر کرتے، تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا، ہم اتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے اہل حق کو مار دیں گے، کچل دیں گے، ایمان والوں کو ختم کر دیں گے، ہے نا. تو تم تعداد پہ اور مال پہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے نا. تو آج دیکھو کہ تمہارے مال نے اور تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا اور تمہیں جہنم سے نہیں بچایا. وما کنتم تستکبرون، اور یہی چیزیں تھیں جن پر تم کیا کیا کرتے تھے؟ تکبر کیا کرتے تھے، ہے نا. تم تکبر کیا کرتے تھے. کس پر تکبر کرتے تھے؟ کہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس تعداد بہت ہے، ہماری پاپولیشن بہت ہے. اسی پر تو تمہارا تکبر تھا. تو ان ساری چیزوں سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. چلے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، گیدرنگ. کس کا معنی ہے؟ جمعن. تو گیدرنگ کے اندر مال اور تعداد دونوں چیزیں ہیں. تستکبرون، ہے نا، اب میں لکھ دوں جمعن. تستکبرون، ہے نا، استکبار. استکبار اس کا معنی کیا ہے؟ ایروگینس، ایروگینٹ، ہے نا، ایروگینس، ایروگینس. ٹھیک ہے، ایروگینس. اسی کو آپ تکبر بھی کہہ سکتے ہیں. تکبر وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. چلیں اس کے بعد کیا، اہؤلاء الذین اقسمتم. اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ الذین اقسمتم، جن کے بارے میں تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو کبھی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو رحمت سے نہیں نوازے گا، ہے نا. کن لوگوں کو کہا کرتے تھے؟ بتائیں، کن لوگوں کو کہا کرتے تھے اور کون کہا کرتے تھے یہ بات کہ لا ینالہم اللہ برحمہ؟ یہ بات کون کہا کرتے تھے؟ جی بتائیں بتائیں جلدی سے. نہیں بتائیں گے، کوئی بات نہیں. دیکھیں جی، پریویس کلاس میں تو ہم جوائن نہیں کیے تھے، اس لیے دیکھیں ابھی اوپر والی آیت سے اس کا تعلق ہے نا، پریویس کلاس سے تعلق نہیں، اوپر والی آیت سے، ہے نا. کیا تعلق ہے اوپر والی آیت سے؟ اہؤلاء الذین ہے. یہاں پہ کیا، وما کنتم. اسد عرب بولتے ہیں سر، جی اسد عرب. نہیں نہیں، دیکھیں وما کنتم تستکبرون. تستکبرون کا معنی کیا ہے؟ تکبر کرتے تھے تم لوگ. کس پر تکبر کرتے تھے؟ ہے نا، کس پر تکبر جتاتے تھے؟ الی ضعفاء المسلمین، جو کمزور مسلمان تھے، ہے نا، ان پر یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو حقیر سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے اور تکبر جتاتے تھے. کہتے تھے کہ تم تو غریب ہو، ہے نا، ہم تو مالدار ہیں، تمہارے پاس تعداد بھی کم ہے، ہمارے پاس تو اتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں. تو یہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے نا، اور تکبر کرتے ہوئے تم ان سے کہا کرتے تھے. کن لوگوں سے؟ ضعفاء المسلمین سے، کمزور مسلمانوں سے تم کہا کرتے تھے. کون کہا کرتے تھے؟ اصحاب النار، ہے نا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ اصحاب الاعراف کہہ رہے ہیں کہ تم اے جہنم والو، تم جو ہے قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ کمزور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمت کبھی ان کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، لا ینالہم اللہ برحمہ، اللہ کی رحمت انہیں کبھی نہیں ملے گی. کیونکہ جو جہنمی تھے وہ دنیا میں رحمت کس کو سمجھتے تھے؟ کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے، ہم بہت آرام سے رہ رہے ہیں دنیا میں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اور یہ جو مسلمان ہیں یہ کمزور ہیں اور یہ پریشان ہیں، تو ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہے. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ. ٹھیک ہے نا. لیکن جب قیامت ہوئی، ہے نا، وہاں جب فیصلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا الجنت. فرشتہ آواز، قد قیل لہم، ان لوگوں سے کہا گیا. کن لوگوں سے؟ جو کمزور مسلمان سے، ان سے کہا گیا کیا؟ ادخلوا الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون،
اور نہ ہی تم غم زدہ ہوگے، نہ ہی تم کو غم پہنچے گا۔ تو یہ بتائیں یہاں پہ خوفن جو ہے، خوفن سے خوف کس کے لیے ہوتا ہے، فیوچر میں یا پاسٹ میں؟ جی فیوچر میں، خوف، ہاں خوف فیوچر کے لیے، اور حزن جو ہے غم وہ کس کے لیے ہوتا ہے، اور پاسٹ پاسٹ۔ کے لیے۔ ہاں تو جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ کون ہے، کمزور مسلمان، ہے نا۔ اور ان سے کیا کہا جائے گا، لا خوف علیکم، کہ مسلمانوں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہے نا، تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی ہر چیز تم کو اچھی ملے گی، تم اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے خوف نہیں کرنا۔ ولا انتم تحزنون، اور اسی طرح تم غمگین بھی مت ہونا کہ تم نے جو دنیا میں کیا ہے اس پر غم بھی مت کرنا، تم کو کوئی غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ چلے، رحمتن، رحمتن کا معنی کیا ہے، مرسی، ہے نا، رحمتن مرسی، ٹھیک ہے، اسی سے بنا رحیم مرسی فل، ہے نا، رحمان یہ بھی اسی سے بنا ہے۔ چلیں، اب تو یہ ہو گیا اصحاب الاعراف کی بات ختم ہو گئی۔ اب جو ہے جہنم میں جو لوگ ہیں نا وہ بات کریں گے اب، ٹھیک ہے، پہلے جنت والے بات کر رہے تھے، پھر اصحاب الاعراف بات کرنے لگے، اور اب کون بات کریں گے، جہنم والے، ہے نا۔ تو تینوں کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اب جہنم والے کیا کہیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو آواز دیں گے۔ نادا، نادا ینادی، اس کا مصدر کیا آتا ہے، بتائیں جلدی سے مصدر۔ نادا ینادی میں نے بلانا، مصدر کیا آئے گا اس کا مصدر، او مصدر ہوں ناد نادی ندن، ندن، نادا نادیون، دیکھیں نادا ینادی یہ کس باب سے ہے، باب مخالف سے فاعل، باب مفعول سے، تو مصدر کیا آئے گا، ہے، منادین، ہے نا، مفاعلتن منادیتن، ہے نا، منادیت، جی، ٹھیک ہے، یہ اس کا مصدر ہے۔ چلیں، اور اس کا اس میں فاعل کیا آتا ہے، منادین، ناد، منادی، منادین بھی آتا ہے، کہیں پہ منادیون بھی لکھا ہوگا، دونوں ہی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، تو یہ اس کا اس میں فاعل آتا ہے، تو یہ بیچ بیچ میں پوچھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا پتا چلے کہ جی کیا ہے۔ تو جی سر، اصحاب النار، ہاں جہنم والے جو ہے جنت والوں کو آواز دیں گے، ہے نا۔ نادا ینادی باب مفعلت جب بھی آتا ہے تو اس میں دو لوگ کی بات کرنے کی بات آتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک طرف سے اگر کوئی آواز دے رہا ہے تو اس کے لیے نادا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا آئے گا، ندا، ہے نا، نادا نہیں ہے۔ نادا کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک طرف سے آواز دی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے آنسر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تب آئے گا نادا، کیونکہ باب مفعلت جب بھی آتا ہے تو اس کی خاصیت ہے کہ اس میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں، ہے نا، اس میں کوئی ایک آدمی کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے بلکہ دو لوگ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نادا اصحاب النار اصحاب الجنتی، جہنمی لوگ جنت والوں کو آواز دیں گے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، افیضوا علینا من الماء، کہ اے جنت والو ہم پر پانی، تھوڑا سا پانی کیا کرو، بہا دو، افیضو یعنی تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو بھائی، یا وہ چیزیں، او مما رزقکم اللہ، یا ان چیزوں میں سے، مما من ما تھا، یہ کیا تھا، من ما، ہے نا، لیکن ادغام کر دیا نون ساکن حذف کر کے، تو کیا ہو گیا، مما، ٹھیک ہے، اور کیا کہیں گے، یا ان چیزوں میں سے ہمیں دے دو، رزقکم اللہ، جو چیزیں اللہ نے تمہیں کیا کی ہیں، عطا کی ہیں، ہے نا، جو چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں۔ تو یہ جہنم والے جنت والوں سے مانگ رہے ہوں گے، کیا مانگیں گے، پانی مانگیں گے، اور کیا مانگیں گے، نعمتیں مانگیں گے، جو اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں اس میں سے مانگیں گے، کچھ دے دو بھائی ہمیں بھی، ہے نا۔ تو اب دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا کہ نادا میں دونوں شریک ہوتے ہیں، تو اب جنت والے کہیں گے، کیا کہیں گے، قالو، ہے نا، قالو سے مراد کون ہے، اصحاب الجنہ، وہ کیا کہیں گے، ان اللہ حرمہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، ہما کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، الماء کی طرف اور رزق کی طرف، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا، حرم یحرم، مصدر کیا آئے گا، جلدی بتایا تحریم، کریں،
تحریم ہے نا، تحریم. تو حرم یحرم التحریم مانا کیا ہوتا ہے؟ حرام کرنا ہے نا، حرام ٹھہرانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے. کس پر حرام کیا؟ علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر، کفار پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے پانی کو اور جنت کے رزق کو حرام کر دیا ہے نا. یہ کون کہہ رہے ہوں گے؟ اصحاب الجنہ. ٹھیک ہے، چلیں یہاں دیکھیں وہی چیزیں. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ. مما رزقکم اللہ سے مراد کیا ہے؟ من الطعام. ماء سے مراد کیا ہے؟ شراب یعنی پینے کی چیز، پانی. اور رزقکم اللہ سے مراد کھانا. تو کھانا پینا مانگ رہے ہوں گے جہنم والے. تو یہ جنت والے کیا کہیں گے؟ ان اللہ حرمہما ای منعہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کفار کے لیے حرام کر دیا ہے. ان کو کیا ملے گا جہنم؟ پیپ ملے گا پینے کے لیے، گرم پانی ملے گا. اور کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ پتہ نہیں کیا ملے گا، ہے نا. بہت ہی گندی گندی چیزیں ان کو کھانے کے لیے ملیں گی. ٹھیک ہے، چلو اب دیکھیں یہاں پہ افیزو، افاضت الماء، اس کا انگلش میں کیا ورڈ آتا ہے؟ پور واٹر. پور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہانا. واٹر معنی پانی، ہے نا. تو افاضت الماء. اس کے بعد پرووائڈڈ. ٹھیک ہے، رزق، رزق معنی کیا ہوتا ہے؟ پرووائڈ کرنا، ہے نا، پرووائڈڈ. رزق انڈیڈ. ٹھیک ہے، ان ہم بولتے ہیں نا، ان کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے نا ان. تو ان کے لیے انگلش میں کیا ورڈ آتا ہے؟ انڈیڈ، بے شک نا، انڈیڈ. اسی طرح فوربڈن، حرم یحرم تحریما، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فوربڈن یعنی حرام کر دینا کسی چیز کو، حرم، ہے نا. اسی طرح کافرین، کافرین کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ ڈس بلیور. ایک ہوتا ہے بلیور، بلیور کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ ڈس بلیور. بلیور کے لیے عربی کیا آئے گی؟ بلیور کے مؤمن. مؤمن، ہے نا، مؤمن. اور ایک کافر، ڈس بلیور. ٹھیک ہے، چلیں پھر آگے کیا فرماتے ہیں. یہ پھر ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم والے ہیں، ان کی صفات بیان کر رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ وہ لوگ ہیں، ہے نا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا، ہے نا، مذاق بنا لیا دین کو. ٹھیک ہے، کھیلنے کودنے کی چیز، جو من ہوا وہ کر رہے ہیں دین کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہی تو دین ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں گے، ہے نا، بہت سارے منافقین، ہے نا، سوشل میڈیا میں آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جو دین کا مذاق بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور کیا ان لوگوں نے اپنے دین کو کیا بنا لیا؟ مذاق بنا لیا. اور اسی طرح دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالے رکھا. ٹھیک ہے، دھوکے میں ڈالے رکھا. ان کو لگتا تھا بس یہی ہے دنیا، ہی ہے سب کچھ، ہے نا، یہیں پہ کماؤ، یہیں پہ کھاؤ، یہیں پہ مر جاؤ، سب ختم ہو جائے گا، ہے نا. دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، یوم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یوم القیامہ. کیا مراد ہے؟ یوم ٹھیک ہے. فَالْيَوْمَ، تو آج سے مراد قیامت کے دن. ننسا ہم بھلا دیں گے، ہم ان لوگوں کو. کن لوگوں کو بھلا دیں گے؟ جن لوگوں نے دین کو کیا بنا رکھا تھا؟ مذاق بنا رکھا تھا. تو آج ہم ان لوگوں کو بھلا دیں گے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح ان لوگوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جس طرح قیامت کو بھلا دیا تھا کہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے اپنی چیزوں کا حساب دینا ہے، اس بات کو لوگوں نے جس طرح بھلا دیا تھا اسی طرح آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب ان پر کوئی بھی رحم نہیں کریں گے ہم. وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے. جحد یجحدو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکر ینکرو، ہے نا. کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ میں لکھ دیتا ہوں، انکر ینکرو، ہے نا. ینکرون، یجحدون معناہ ینکرون. ٹھیک ہے، تو الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، لہوا ولعبا کھیل کود بنا دیا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. تو آج ہم ان کو بھلا دیں گے. نترکہم فی النار، مطلب کیا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں ڈال کر چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے ہم ان کو، ہے نا. جہنم میں ڈال دیں گے اور بھول جائیں گے.
ٹھیک ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، ہے نا، بھول جائیں گے اس کو ڈال کر کے. کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح ان لوگوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، یعنی قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا. بترکہم العمل لہ، کیسے بھلایا تھا؟ کیسے بھلایا تھا؟ عمل کو چھوڑ کر، کہ انہوں نے نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے تھے، اور نیک اعمال کرنے چھوڑ دیے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آنے والی، ہم کو کوئی حساب نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، تو نیک اعمال چھوڑ دیے انہوں نے، برائی میں پڑے رہے، اور آج ہم کیا کریں گے؟ ان سب کا حساب لیں گے. اور کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کیا ہے، ڈسٹرکشن ڈائیورجن. کس کا معنی ہے؟ لہون. لہون کا معنی کیا ہے؟ ڈسٹرکشن، ہے نا. اور لعبن کا معنی کیا ہے؟ گیم. گیم بھی ہوتا ہے، امیوزمنٹ بھی ہوتا ہے. لعبن، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. لعبن کی جمع لہو العاب. العاب. العاب، ہے نا. چلو، اللہون کی جمع اہوا. جی اہوا. کیا؟ اہوا. احوا. نہیں بھائی، ایسا مت کیجیے، ایسا مت کہیے. لہون کی جمع کیا ہوتی ہے؟ احوا کس کی جمع ہوتی ہے بتائیں؟ احوا بھی جمع ہوتی ہے لیکن کس کی ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں، بہت ہی مشہور لفظ ہے. ہوا سے جی، ہوا کی جمع اہوا. احوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہوا. ہوا، ہوا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشق. ہاں، ہوا کے معنی خواہش نفس، ہے نا، نفسانی خواہش. ٹھیک ہے، انسان کی جو اپنی خواہش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہوا. تو ہوا کا معنی ہوتا ہے احوا، ہے نا. ہوا، یہ والا ہوا، یہ دیکھیے ہوا، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ احوا، ہے نا. جی. اور لہون کی جمع کیا ہوتی ہے؟ لہون کی جمع لوہن. کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت ہی الگ ہے یہ، اسی لیے لوگ اکثر اس کو نہیں یاد رکھتے. لہون کی جمع کیا ہوتی ہے بتائیں؟ لوہن، لوہا. ہے نا. لوہا. لوہن، ہاں، لوہن. تو اسی لیے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے پوچھا آپ سے. تو لہون کی جمع لوہن ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن میں پوچھ لیا جائے. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ڈیلیوٹیڈ. ڈیلیوٹیڈ، اس کے یہ کس کا معنی ہے؟ غرہ. غرہ، ہے نا. غرہ، غرہ یغری. اس کا وہ کیا آتا ہے بتائیں جلدی سے؟ مصدر کیا آتا ہے؟ جلدی بتائیں. غر یغر غرن. بقرتن. تغریتن. کیا آتا ہے؟ تغریتن، ہے نا. غرہ یغری تغریتن. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ کس باب سے ہے؟ یہ باب تفعیل سے ہے نا. باب تفعیل کا مصدر دو وزن پہ آتا ہے، تفعیل بھی آتا ہے، اور بتائیں کیا آتا ہے؟ تفعیلتن بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو وزن پر باب تفعیل کا مصدر آتا ہے. تو یہاں پہ کیا؟ غرہ یغری تغریتن، اس کو یاد رکھیے گا. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ننسا. اس کا معنی کیا ہے؟ فارگیٹ، ہے نا. فارگیٹ. تو یہ کس باب سے بتائیں؟ کس باب سے ہے ننسا؟ یہ تو فعل مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں. نسیہ. نسیہ، ہے نا. نسیہ ینسا، اسی سے ہے ننسا. ٹھیک ہے، نسیہ ینسا، مصدر کیا آتا ہے؟ نسین. ٹھیک ہے، نسین. اس کے بعد کیا ہے؟ ریجیکٹ، ڈینائی. یہ کس کا معنی ہے؟ جحد یجحد، ہے نا. جحد یجحد، جحد یجحد جحدن. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریجیکٹ، ڈینائی. اور اس کو عربی میں دوسرا ورڈ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ انکرا. انکرا بھی آتا ہے، کفرا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، سب آتا ہے اس کے لیے. چلو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ٹھیک ہے، اب ایک نئی بات شروع ہوئی. ابھی تک جو ہے ہم مکالمہ سن رہے تھے، ہے نا، جنت اور جہنمیوں کے بارے میں ایک دوسرے کی باتیں سن رہے تھے، ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی صفات بیان کی پہلے.
اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ دنیا میں یہ لوگ کیا کہا تھا اللہ نے کہ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ ہماری آیتوں کو کیا کرتے تھے؟ جھٹلایا کرتے تھے، اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ کیسے انکار کرتے تھے؟ لقد سر جئناہم، وما کانو میں جو جی سر جی وما بتائیں۔ کانو میں جو ماں ہے وہ کون سا ماں ہے وہ؟ یہ والا ماں جو ہے ماں کانو میں، یہ ماں جی موصولہ ہے نا، ماں موصولہ کہہ رہے ہیں، ماں مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں، ماں زائدہ ہے نا، ماں مصدریہ ماں زائدہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ کیا ہے؟ وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، ماں مصدریہ ہی ہے وہ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جئناہم، ہم نے ان لوگوں کے پاس، ہے نا، ہم نے ان لوگوں کے پاس بکتابن، کتاب بھیجی، ٹھیک ہے، ایک کتاب بھیجی۔ کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور ہم کی ضمیر سے مراد کیا ہے؟ ای اہل مکہ، کیا مراد ہے؟ اہل مکہ، ای وَلَقَدْ جِئْنَا اہل مکہ بکتاب بقرآن، ٹھیک ہے۔ اور وہ کتاب کی صفت بیان کریں، وہ کتاب کیسی تھی؟ فصلناہ علی علم، جس کے اندر ہم نے علم کو کھول کھول کر بیان کیا۔ فصل یفصل تفصیلا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول کھول کر، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا، ہے نا۔ فصل یفصل تفصیلا، ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ ڈیٹیل کے ساتھ، کھول کھول کر بیان کرنا ہر چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ علی علم، ہدن، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، ای جئنا، ہم کی ضمیر کدھر لوٹ رہی؟ اہل مکہ، ہم سے اہل کون مکہ۔ مراد ہے؟ اہل مکہ۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ فصلناہ، ای بیناہ، تو فصلناہ کے لیے دوسرا لفظ کیا آ سکتا ہے؟ بینا، ہے نا، بین یبین تبیینا، اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جو فصل یفصل تفصیلا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیناہ بالاخبار، کس کس چیز کو کھول کر بیان کیا ہے؟ پرانے قوم کی خبروں کو، جو پیچھے قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں بیان کیا ہم نے کھول کھول کر۔ اور کیا بیان کیا؟ وعد، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے نیکی کرنے پر، اس وعدے کو بھی کھول کھول کر بیان کیا۔ والوعید، وعید کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھمکی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے پر جو وارننگ دی ہے، جو دھمکی دی ہے، اس دھمکی کو بھی کھول کھول کر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس کس چیز کو کھول کر بیان کیا ڈیٹیل میں؟ پرانے قوم کی خبروں کو، اللہ کے وعدے کو، اور اللہ کی دھمکی کو، ٹھیک ہے۔ علی علم، ہے نا، علم ای عالمین بما فصل فی، ٹھیک ہے، بالکل مکمل علم کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے نا، یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم تھا، اس سارے علم کو، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ اور یہ کیا ہے؟ قرآن ہدن، ہے نا، ہدن، اور کیا ہے؟ رحمہ ہے، کس کے لیے؟ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹیل یہاں پہ فصل یفصل تفصیل، اس کا معنی کیا ہے؟ ڈیٹیلڈ، ہے نا، فصل۔ اور اس کے لیے دوسرا ورڈ کیا آ سکتا ہے؟ بیانہ، بیانہ۔ اس کے بعد کیا؟ گائیڈنس، ہدن، ہدن کا معنی کیا ہے؟ گائیڈنس، ٹھیک ہے، ہدن۔ اس کے بعد مرسی، کس کا معنی ہے؟ رحمہ، رحمہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مرسی، ٹھیک ہے، چلے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا تأویلہ، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ہر چیز کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا تھا تو ان لوگوں کو مان لینا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے مانا نہیں، بلکہ کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ تأویلہ، اس اخیر وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تأویل سے مراد کیا ہے؟ الوقت الاخیر، ہے نا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ لوگ کاپی میں نوٹ کیا کیجیے ورنہ پھر سب بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تأویل سے مراد کیا؟ الوقت الاخیر، ہے نا۔ اور کیا؟ عاقبہ، عاقبہ، عاقبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے، عاقبہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے بتایا ہے آپ کو پہلے، عاقبہ من اسٹرانگ، اینڈ ریزلٹ، ٹھیک ہے، اینڈ ریزلٹ، آخری انجام جو ہوگا اسے عاقبت کہتے ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ جو آخرت میں، اسی لیے آخرت کو یوم العاقبہ بھی کہتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ سب کا رزلٹ پیش کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو عاقبتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اینڈ رزلٹ، نتیجہ، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے آپ کو پہلے لکھوایا ہے، تو ایسے بھولیں گے تو پھر ایگزام میں مشکل ہوگی آپ کو. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ کلاس کے بعد آپ لوگ جو نوٹ کرتے ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیا کیجیے تاکہ وہ چیز آپ کے ذہن میں رہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. چلیں. هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ، ہے نا؟ یوم یأتی، اس دن کا جس دن کیا ہوگا؟ جس دن وہ انجام ان کے سامنے ہوگا، ہے نا؟ یوم یأتی، اس دن جس دن انجام کیا ہوگا؟ ان کے سامنے آئے گا. تأویل ان سے مراد کیا؟ عاقبت یوم الآخرہ. ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ جن لوگوں نے اس کو بھلا دیا تھا اس سے پہلے. کس کو بھلا دیا تھا؟ بتائیں کس کو بھلا دیا قرآن تھا؟ کو. یوم القیامہ کو، ہے نا؟ یوم القیامہ، یوم یأتی تأویلہ، اس پورے سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ، جس دن ان کا آخری انجام ان کے سامنے آئے گا. کس دن آخری انجام سامنے آئے گا؟ یوم القیامہ کو نا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ. ٹھیک ہے؟ یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے نا؟ جس کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پہلے بھلا دیا تھا. تو اس دن وہ لوگ کہیں گے، قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے رب کے رسول، ہمارے رب کے پیغمبر حق بات لے کر آئے تھے، ہے نا؟ قد جاءت، آ چکے ہیں، حق بات لے کر آ چکے ہیں ہمارے رب کے پیغمبر. رسولن کس کی جمع ہے؟ واحد کیا ہے رسولن کا؟ رسول رسول. رسول، ہے نا؟ رسول، رسولن کی کا جمع ہے یہ رسول. ٹھیک ہے؟ چلے. تو ہمارے رب کے رسول پیغمبر ہمارے پاس حق بات لے کر آ چکے ہیں، لیکن ہم نے نہیں مانا اس کو. تو پھر کیا کہیں گے؟ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا؟ شفعاء یہ کس کی جمع ہے؟ شفیعن. واحد کیا ہے اس کا؟ شفیعن. شفیعن کی جمع شفعاء. کیا معنی اس کا؟ سفارش کرنے والا، ہے نا؟ سفارش کرنے والا. سفارش کرنے والا سمجھتے ہیں جی؟ ہاں، اللہ کا رسول قیامت میں سفارش کریں گے ہاں ٹھیک ہمارے ہے. لیے. ہاں، تو سفارش کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی دوسرے کے بارے میں، ہے نا، بڑے آدمی کے سامنے جا کر بولتا ہے کہ سر اس کا کام کر دیجئے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ اپنی امت کی سفارش کریں گے اللہ کے سامنے کہ ہماری امت کے گناہوں کو بخش دیجئے. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ جہنمی لوگ، یہ لوگ اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے رب کے رسول تو آئے تھے ہمارے پاس حق لے کر، ہم نے نہیں مانا، تو کیا ہمارا کوئی سفارش کرنے والا آج ہے، یعنی قیامت کے دن. ٹھیک ہے؟ فَيَشْفَعُ لَنَا، جو ہمارے لیے سفارش کرے. ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ. دوسری بات کیا کہیں گے؟ او نُرَدُّ، یا ہمیں لوٹا دیا جائے. اللہ سے کہیں گے وہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں پھر سے لوٹا دیجئے، ہے نا؟ ہمیں ریٹرن کر دیجئے دنیا میں. فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اور ہم دنیا میں جا کر وہ کام کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جو اس سے پہلے ہم نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ وہ کام ہم کریں گے جو اس سے پہلے ہم نہیں کرتے، یعنی ہم آپ کے فرما برداری کریں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، ہے نا؟ تو یہ بات کون کہہ رہے ہوں گے؟ جہنمی کہہ رہے ہوں گے. دو آپشن دیں گے وہ، کیا کہ یا تو ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہو جو ہماری سفارش کر دے. دوسری بات کیا کہیں گے؟ اگر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے تو یا اللہ ہم کو دنیا میں پھر سے بھیج دیجئے، ہم وہاں آپ کی فرما برداری کریں گے، اچھے کام کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیں. تو ہم کیا کریں گے؟ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، ہم وہ کام کریں گے جو ہم نہیں کرتے تھے. قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے تھے؟ گمراہ، نقصان اٹھایا، ہے نا؟ قَدْ خَسِرُوا، وہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. وَضَلَّ عَنْهُمْ، عنہم ہے یہ، میم اور ہا میں دوری بن گئی ہے. ٹھیک ہے؟ عنہم. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور کیا ہوئے وہ لوگ؟ کیا ہوئے؟ گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہوئے؟ ما کانوا یفترون، جس چیز کا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ الزام لگاتے تھے.
ہے نا. افطرا یفتر کے معنی ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ انوینٹ کرنا ہے نا, کسی نئی بات کو کسی کی طرف جوڑ کر بیان کرنا. جیسے وہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کی طرف جوڑ کر بولتے تھے کہ اللہ ہی نے تو ہم کو کہا ہے بت کی پوجا کرنے. ہم نے پڑھا تھا نا پہلے قرآن کی پیچھے آیتوں میں کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں, اور اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. تو وہ جو اللہ کی طرف گناہ کی نسبت کر کے بیان کرتے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ افترا, ہے نا, الزام لگانا, اللہ پر الزام لگانا. ٹھیک ہے, چلیں. تو حل ینظرون ای ما ینتظرون الا تأویلہ ای عاقبت ما فی. تأویل سے مراد کیا ہے؟ آخری انجام. کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ قرآن آیا دنیا میں, ان کے سامنے ہدایت آئی, ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ آخری دن کا یعنی قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں, ہے نا. تو جس دن کیا ہوگا, وہ آخری دن آ جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی, ای یوم القیامہ. تو اس دن وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے, ہے نا, یقول الذین نسوہ من قبل, وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر قیامت کو بھلا دیا تھا, ای ترک الایمان بہ, یعنی اس پر ایمان لانا چھوڑ دیا تھا. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قد جاءت رسول ربنا بالحق, کہ ہمارے پاس تو حق لے کر آئے تھے رسول, ہے نا. فہل لنا من شفعاء, تو کیا آج اللہ کے دربار میں ہمارا کوئی سفارش کرنے والا ہے نا. اگر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ اللہ سے کہیں گے نرد الی الدنیا, کہ آپ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے. فنعمل غیر الذی کنا نعمل, تو ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے. مطلب کیا ہے کہ نوحد اللہ, ہم اللہ پر کی توحید بیان کریں گے کہ اللہ ایک ہے. ونترک الشرک, اور ہم شرک چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ باتیں کہیں گے وہ لوگ جہنمی لوگ. فیقال لہم, تو جہنمیوں سے کہا جائے, کیا کہا جائے گا؟ لا, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, آپ تم کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. قد خسروا انفسہم, تم لوگ اپنے آپ کو خود ہلاک کر چکے ہو. ای صاروا الی الہلاک, ہے نا, یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال چکے ہو. وضل عنہم ما كانوا یفترون ای ذهب من دعوی الشریک, اور وہ چیز غائب ہو گئی, ہے نا. ضل معنی کیا ہے؟ ذهب, ختم ہو گئی. کون سی چیز ختم ہو گئی؟ جو تم الزام لگایا کرتے تھے. کیا الزام لگاتے تھے؟ کہ اللہ کا دوسرا بھی شریک ہے نا, اولاد دینے والے فلاں ہیں, ہے نا, اور کیا بارش برسانے والے فلاں ہیں. تو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف اللہ کی قدرت کو تم منسوب کیا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں آج ختم ہو جائیں گی, کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ بالکل؟ بتائیں جلدی سے. جی جی سر. دیکھیں, عاقبتن, ہے نا, عاقبتن اس کی جمع کیا آتی ہے بتائیں کوئی؟ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو, عاقبتن کی جمع عواقب. کیا تھی عواقب, ہے نا. چلے, تو تعویل جو ہے وہ اسی معنی میں, عاقبتن کے معنی میں, ہے نا. اور اس کا انگلش میں میننگ کیا ہے؟ ریزلٹ, کانسیکوینسز, ہے نا, انجام, نتیجہ, یہ سب ہے ریزلٹ. چلے, اس کے بعد کیا ہے؟ شفاعہ, شفیعن کی جمع ہے شفاعہ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انٹرسیسر, ہے نا, سفارش کرنے والا. شفیعن جمع شفاعہ, سفارش کرنے والا. ٹھیک ہے, اور شفاعت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرسیڈ. شفاع یشفع, انٹرسیڈ. ٹھیک ہے, چلے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کیسے بنی, کیا بنی, اس کو بیان کر رہے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان ربکم اللہ. اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا بتا رہا ہے؟ ان ربکم, بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ, اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ جو ہے وہ ان کا کیا ہے بتائیں؟ ان خبر. کا کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے نا, اور رب ان کا اسم ہے. ٹھیک ہے, تو ان ربکم اللہ, اور پھر اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس میں موصول کے ذریعہ. کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام, کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر وہ اللہ عرش پر متمکن ہو گیا. استوا معنی کیا ہوتا ہے؟ ای قردر, ہے نا, وہاں پہ وہ بیٹھ گیا, وہاں پہ جم گیا.
युग़शिल लैला अन्नहार, और वो अल्लाह क्या करता है, रात और दिन को एक दूसरे के आगे पीछे लाता है। अगशा युग़शी के माने क्या होता है, एक को किसी चीज को दूसरी चीज से ढांप देना, है ना। तो वो रात से दिन को क्या कर देता है, ढक देता है, फिर दिन से रात को ढक देता है। समझ रहे हैं? तो क्या होता है, दिन और रात एक दूसरे को ढकते रहते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला कौन है, युग़शिल लैलन नहार, जो दिन को रात के पीछे लाता है, यानी रात और दिन एक दूसरे को ढकते रहते हैं। अब बताएं यहाँ पे दो चीजें, एक तो यहाँ पे अल्लाह ने क्या समावात जमा का सिगा इस्तेमाल किया, अर्ज के साथ वाहिद का सिगा इस्तेमाल किया, ऐसा क्यों है बताएं जी। समाउन की जमा है समावात, है ना, और अर्ज चूंकि जमीनें भी तो साथ हैं, तो जमीन के लिए सिर्फ वाहिद का सिगा और समावात के लिए जमा का सिगा, ये क्यों हुआ? जमीन एक साथ लगी हुई है, इसीलिए उसको वाहिद के हुक्म में लाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, क्योंकि जो जमीन है वो एक ही उन्होंने अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, क्योंकि दूसरी जमीनों में क्या है नहीं है उसका तज़किरा नहीं है कहीं पर, ठीक है, लेकिन 7 आसमानों का तज़किरा मुकम्मल मौजूद है कि पहले आसमान में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, सबका तज़किरा हदीसों में मौजूद है, ठीक है। तो समावात उसका इस्तेमाल किया, है ना, जमा का सिगा, और अर्ज एक जमीन बोलकर सारी जमीन मुराद ले ली, उसका वाहिद का सिगा इस्तेमाल। अर्जुन की जमा क्या आती है बताएं जल्दी से जी। अर्जुन की जमा आती है अरादी, क्या आती है, अराजी, ठीक है, अराजी, है ना, अराजी इसकी जमा आती है, और समाउन की जमा समावात आती है, और कहीं कहीं पे आपको अर्जुना भी लिखा मिलेगा, क्या, अर्जुना, अर्जुना, अर्जुन की जमा, ठीक है। अच्छा, 6 दिनों में क्यों पैदा किया, क्या अल्लाह ताला एक दिन में नहीं पैदा कर सकता था? बताएं, 6 दिन में क्यों पैदा किया? 6 दिन का तस्करा जो अल्लाह ने किया है वो इसलिए किया। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या अल्लाह ताला एक दिन में नहीं बना सकता था जमीन आसमान को, क्योंकि कुरान में तो है कि अल्लाह क्या फरमाता है, इदा अरदना हुशैयन, है ना, जब वो किसी चीज को बनाना चाहता है तो क्या कहता है, यकूलु लहू कुन, वो कुन कहता है, फयकून, तो वो चीज बन जाती है। तो फिर अल्लाह ने 6 दिन और 6 दिन का इस्तेमाल क्यों किया इसमें? एक सवाल तो ये है, दूसरा सवाल ये है कि जब दिन और रात उस वक्त बने ही नहीं थे तो फिर 6 दिन काउंट कैसे हुआ? दो बातें हैं इसमें, समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन क्या है जी। दिन और रात तो Yes, बाद sir. में बने ना, उस वक्त तो दिन और रात का वजूद ही नहीं था, तो फिर 6 दिन ये कहाँ से आया कि 6 दिन में बनाया अल्लाह ने, ये काउंट कैसे हुआ? बताएं, कोई बताएं, वो इसका अल्लाह जवाब ताला किसी के का इल्म जहन में में आ था। रहा हो? ठीक है, रात और और कोई दिन का। जवाब जी। देखें, दोनों बातों का जवाब एक ही है। पहला, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जितनी भी मिसालें इस्तेमाल की हैं वो मिसालें वो हैं जो इंसान समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि कुरान इंसानों की हिदायत के लिए, तो इंसान को समझाने वाली मिसालें अल्लाह ने इस्तेमाल की हैं। तो यहाँ पे जो सित्ततु अय्याम है ना, इससे ये क्यों इस्तेमाल किया, ताकि इंसान को समझ में आए कि अल्लाह ने कैसे उसको बनाया, कितने दिनों में बनाया, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह एक बार में चाहता तो बना सकता था, इंसान को ये बताने के लिए कि कोई भी चीज जब वजूद में आती है तो उसका एक प्रोसेस होता है ना, क्योंकि इंसान कुन फयकून नहीं कर सकता, है ना, तो उसको समझाने के लिए कि अल्लाह ने जमीन आसमान को एक प्रोसेस से बनाया है, ठीक है, तो वो प्रोसेस बताने के लिए ये सित्ततु अय्याम का जिक्र आया, ठीक है। चलें, फिर अल्लाह ताला कहाँ पे, अर्श पे मुतमक्किन हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला अर्श पे मौजूद है? तो दुनिया में जितनी चीजें हो रही हैं उसका इल्म अल्लाह के पास कैसे पहुंचता है, और अल्लाह कैसे मौजूद है ना, कैसे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, क्या है अर्श पर? तो उसके बारे में इल्म कलाम में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या इस्तेमाल होता है बताएं कोई, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा जी।
کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اور ذات کے اعتبار سے عرش پہ موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوا ہے, پورے جہان کا, اور ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے. لیکن وہ کیسے ہے, وہ کیفیت ہمیں نہیں پتا ہے نا, کیونکہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول نے اس کا کہیں تذکرہ کیا. اور ہمارے پاس جو علم آئے گا غیب کا, وہ یا تو قرآن سے ملے گا یا ہمیں کہاں سے ملے گا, حدیث سے ملے گا. تو جو چیز نہ حدیث میں موجود ہے نہ قرآن میں موجود ہے, اس کا ہم اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کریں تو اس سے انسان گمراہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. تو جتنا بتایا گیا بس اتنے پر کیا کرنا ہے, ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ عرش پہ موجود ہے, یہ ہمیں بتایا گیا, اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. چلیں, اور وہ اللہ کیا کرتا ہے, رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے نا. پہلے دن رات آتی, پھر دن اور رات, اس طرح معاملہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا, یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, ہے نا. یطلبہ حثیثا, حثیثا کا معنی کیا ہے, حثیثا کا معنی بھی وہی ہوتا ہے. کیا مطلب, کہ ایک دوسرے کے پیچھے لانا, ہے نا. حثیثا معنی ہو سریعا, یعنی جلدی جلدی. دن آتا ہے, پھر رات پھر دن, بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا ہے نا. تو حثیثن کے معنی کیا ہے, سریعن. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر والنجوم, چاند سورج اور تمام ستارے یہ کیا ہیں, اسی کے حکم کے محتاج ہیں. مسخرات کے معنی کیا ہے, کہ اس کے انڈر میں ہے نا, اس کے حکم کے انڈر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے, اگر سورج کو حکم ہوگا نکلنے کا تو وہ نکلے گا, حکم نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. ستارے کو حکم ہوگا نکلنے کا تو وہ دکھے گا, نہیں حکم ہوگا تو نہیں دکھے گا. تو یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں یہ سب. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم کے انڈر ہیں. یہ اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں. پھر کیا کہا, الا لہ الخلق والامر. غور سے سنو, الا کے معنی کیا ہوتا ہے, الا تنبیہ کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے الا, آپ بہت جگہ دیکھیں گے اس کو. یہ کس لیے آتا ہے, تنبیہ کے لیے. ٹھیک ہے, لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے. الا, غور سے سن لو, کیا, لہ الخلق والامر, اسی کے لیے. ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے, بتائیں جلدی سے جی. ہو کی ضمیر لہو میں کدھر لوٹے گی, شاہد ال صاحب, شاہد ال, آپ بتائیں ہو کی ضمیر کدھر لوٹے گی جی. ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے نا. لہو سے مراد کون ہے, للہ. ٹھیک ہے, اللہ کی طرف. لہ الخلق والامر, اللہ ہی کے لیے کیا ہے, تمام مخلوقات ہیں. جو بھی چیز دنیا میں پیدا کی گئی ہیں وہ سب کیا ہے, اللہ کی ہے. والامر, اسی طرح حکم بھی کس کا چلے گا, اللہ کا چلے گا. جو پیدا کرنے والا ہے مخلوق کو, حکم بھی تو اسی کا چلے گا نا. جیسے ایک دنیا میں کوئی سائنٹسٹ روبوٹ بناتا ہے, تو روبوٹ کس کے کمانڈ پہ چلتا ہے, اسی سائنٹسٹ کے کمانڈ پہ, ہے نا. جس طرح سائنٹسٹ نے, جس نے بنایا ہے, اس نے جو پروگرام اس روبوٹ کے اندر ڈالا ہے, اسی پروگرام کے اکارڈنگ وہ روبوٹ کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ جو بولیں گے وہ کرنے لگے گا روبوٹ, وہ نہیں کرے گا. اگر اس کے پروگرام میں وہ چیز نہیں ڈالی گئی ہے تو وہ نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ نے مخلوقات کو بنایا ہے تو وہ وہی کام کرے گی مخلوق جو اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یہاں پہ قرآن میں کیا فرمایا, الا لہ الخلق, اسی کی تمام مخلوق ہے, والامر, اور حکم بھی اسی کا ہوگا. ٹھیک ہے. تبارک اللہ رب العالمین, ہے نا. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کون ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. تبارک اللہ, ہے نا. کیا ہی بڑا, کیا ہی بابرکت ہے وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, چلیں. تو حسیسن, حسیسن کا معنی کیا ہے پہ, سریعن. اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, چلو. یہاں پہ کیا ہے, کریٹڈ. کریٹڈ کس ورڈ کا میننگ ہے, خلقہ. خلقہ کا معنی کیا ہے, کریٹڈ. ٹھیک ہے. 6 days کس کا میننگ ہے, ستۃ ایام. ستۃ ایام, 6 days. پریسائڈڈ, ہے نا. استوا کا معنی کیا ہے انگلش میں, پریسائڈڈ. استوا. ٹھیک ہے, استوا کا معنی کیا ہے, پریسائڈڈ. چلیں,
استوا اس کو دوسرے ورڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں یجلسو علی سریرن. سریرن کا معنی کیا ہوتا ہے جلدی سے بتائیں. سریرن کسے کہتے ہیں؟ تخت تخت کو ہے نا, بادشاہ کے تخت کو. ٹھیک ہے. عرش, عرش تھرون ہے نا, عرش کیا ہے؟ تھرون, عرش. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اغشا یغشی, اس کے معنی کیا ہے؟ کور. ہم نے بتایا نا ڈھانپ دینا, چھپا دینا ہے نا, ڈھانپ دینا, کسی چیز کو ڈھک دینا, تو وہ کیا آتا ہے؟ اغشا یغشی. کس باب سے ہے یہ بتائیں؟ باب فعل سے. لیلو, لیلو مانے رات, اس کی جمع کیا آتی ہے؟ لیلون کی جمع لایالی. لیالی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد یومن, اس کی جمع ایام, ایام. ڈے. ٹھیک ہے. یطلبہ حسیسن, کیا مانا ہوا؟ چیسنگ اٹ ریپیٹلی, یعنی لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں, ہے نا. یطلبہ سریعان. ٹھیک ہے. حسیسن مانا سریعان, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں حسیسن. ٹھیک ہے. ای سریعان, ہے نا, سریعان یعنی لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں. اس کے بعد سن, مون, اسٹار, یہ تو آپ جانتے ہیں. شمس والقمر والنجوم. نجوم کس کی جمع ہے بتائیں؟ نجومن کس کی جمع ہے؟ باہر نجمن کا, ہے نا. ایک اور لفظ آتا ہے کوکبن, اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کواکب. کواکب. فرق کیا ہے دونوں میں؟ نجمن اور کوکب میں کیا فرق ہوتا ہے بتائیں؟ دونوں کا معنی تارا ہوتا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ چلیں کسی اور دن بتائیے گا, ٹھیک ہے, ابھی ٹائم نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے, آپ سرچ کیجیے گا کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. الامر, الامر یہ کیا ہے؟ کمانڈ, ہے نا. تبارک ہے, تبارک کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بلیسڈ, تبارک اللہ. ٹھیک ہے. رب العالمین, لارڈ آف ورڈز. ٹھیک ہے. رب العالمین, یونیورس بھی کہہ سکتے ہیں, ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اللہ نے اپنی صفات بیان کر دی کہ اللہ نے بتا دیا کہ میں کون ہوں, جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا, جو رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے, جس کی چاند, سورج, ستارے سب کیا ہے؟ اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے بارے میں بتائیں. پھر کیا کہا اللہ نے بندوں سے؟ کیا کہا کہ ادعوا ربکم, تم اپنے رب کو پکارا کرو, دعا کیا کرو اپنے رب سے. کیسے؟ تضرعا. تضرعا کا معنی کیا ہے؟ تضرعاً کا معنی ای تذللا, یعنی بالکل جھک کر کے, ہے نا, نرمی سے, گڑ گڑا کر کے, رو کر کے. ٹھیک ہے. وخفیتاً, خفیتاً کا معنی کیا ہے؟ چپکے چپکے, ہے نا. چپ, ایسا نہیں کہ چلا چلا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں, ہے نا. تو چلانے سے اللہ نے منع کیا, کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ دکھانے کے لیے کر رہے ہو دوسروں کو. ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیتاً. پھر اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المعتدین. معتدین کا معنی کیا ہے؟ معتدین حد سے آگے بڑھ جانے والے, جو کیا کرتے ہیں؟ باؤنڈری کو کراس کر دیتے ہیں. یعنی ایک کام آپ کو کرنا تھا, وہ کام آپ آرام سے بھی کر سکتے تھے, لیکن اس کام کو آپ ایک دم چلا چلا کے, ایک دم شور مچا مچا کے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ایک باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو معتدین اعتدا سے بنا ہے. یہ کس سے؟ اعتدا, یہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے گزرنا, حد سے آگے بڑھنا, حد سے آگے بڑھنا. تو اسلام میں ہر چیز کو معتدل انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ کوئی بھی کام کریے تو اس کو بیچ بیچ کا, ایسا نہیں کہ بہت لو بہت ہائی, نہیں, بلکہ بیچ میں, میڈیم میں رہ کے کیجیے. اب کوئی آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک دم ہائی پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلا رہا ہے, چلا چلا کے دعا کر رہا ہے, تو اس سے منع کیا گیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا. تضرعا کا معنی کیا ہے؟ تذللا. ٹھیک ہے. تضرعا. اسی طرح خفیتاً, خفیتاً کا معنی کیا؟ سرا, یعنی چھپ کر کے, چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین. اللہ تعالیٰ دعا کرنے میں حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دعا میں تشدق, تشدق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ چلانا. رفع الصوت, بہت بلند بلند آواز نکالنا, ہے نا. تو اس سے اللہ نے منع فرمایا.
تو ادعو کے لیے انگلش ورڈ کیا آتا ہے؟ کال اپون، ہے نا. دعا کے لیے کیا آتا ہے؟ کال اپون اللہ. ٹھیک ہے. تضرعن کے معنی کیا؟ ہمبلی. اس کے لیے دوسرا ورڈ کیا آتا ہے عربی میں؟ تضرعن کے لیے تذللن، یعنی جھک کر کے، ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ خفیتن، اس کا معنی کیا ہے؟ پرائیویٹلی، کوئٹلی، ہے نا. خفیتن یعنی بالکل راز کے انداز میں، چلانا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد معتدین کے لیے عربی انگلش میں ورڈ آتا ہے ایگریسر. ایگریسر یا ٹرانسگریسر دونوں ہی آتا ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے آگے بڑھنے والا. یہاں پہ میں لکھتا ہوں معتدین، ہے نا، حد سے آگے بڑھنے والا. سمجھ گئے؟ یہ بتائیں جلدی سے. معتدین کا مطلب سمجھ گیا نا؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، کرپشن مت کرو. ٹھیک ہے. کیسے فساد پھیلاؤ گے؟ شرک کر کے، گناہ کر کے، ہے نا. یہ مت کرو تم. بعد اصلاحھا، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بتائیں جلدی سے. الارض. یعنی زمین کے درست ہو جانے کے بعد، زمین کے اصلاح ہو جانے کے بعد زمین میں فساد مت لگاؤ. کیسے اصلاح ہوئی زمین کی؟ ببعث الرسل، رسولوں کو بھیج کر اللہ نے زمین کی اصلاح کی تھی. زمین کو بہتر بنا دیا تھا، دنیا کو خوبصورت بنا دیا تھا. لوگ اچھے کام کر رہے تھے، ہے نا، رسولوں کے وجہ سے. لیکن پھر کیا ہوا؟ رسول چلے گئے. اب لوگ کیا ہوئے؟ پھر سے برے کام کرنے لگے، شرک کرنے لگے، گناہ کرنے لگے. تو ان لوگوں سے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں بعد اصلاحیہ، زمین کی اصلاح کے بعد فساد میں پھیلاؤ. اور اصلاح کیسے ہوئی تھی زمین کی؟ ببعث الرسل، رسولوں کے بھیجنے کے ذریعہ. وَادْعُوهُ، اور کیا کرو؟ تم اس کو پکارو. کس کو پکارو؟ کس سے دعا کرو؟ اللہ کو پکارو، ہے نا. کیسے پکارو؟ خوفاً، ڈر کر، وطمعاً، اور لالچ کے ساتھ. لالچ کے ساتھ کا مطلب یہاں پہ وہ نگیٹو سینس میں نہیں ہے، بلکہ کیا؟ خواہش کے ساتھ. کس چیز کی خواہش کے ساتھ؟ اللہ کی رحمت کی خواہش کے ساتھ. یعنی تم اللہ سے ڈرو، اور دعا میں کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو بھی کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے. ہمارے گناہ معاف نہیں کریں گے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو ایک تو ڈرو اللہ سے، اور دوسرا کیا؟ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھو کہ اللہ آپ تو بہت رحیم ہے، آپ رحمت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ کے رحمت کی امید ہے، آپ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے ڈرو بھی اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھو، اور دونوں صفات کے ساتھ اللہ سے دعا کرو. ٹھیک ہے نا جی. چلیں پھر آگے فرمایا ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت جو ہے وہ احسان یعنی نیک کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے نا. محسنین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک کام کرنے والے. تو نیک کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان سے بہت قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہاں پہ کرپشن کس کا میننگ ہے؟ افسد یفسدو. افسد یفسدو کا معنی کیا ہے؟ کرپشن. خوف، خوف کا معنی کیا ہے؟ فیئر، ہے نا، فیئر. اس کے بعد تمعن، تمعن کے معنی کیا ہے؟ یہاں پہ رجاؤن کے معنی میں. کس معنی میں؟ رجاؤن کے معنی میں، ہے نا، رجاؤن کے معنی. اور اس سے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہوپ، یعنی امید رکھنا. ٹھیک ہے جی. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ وہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ ہواؤں کو بھیجتا ہے. کیسی ہواؤں کو؟ بشرم بین یدی رحمتی، جو اللہ کی رحمت کے کیا ہوتے ہیں؟ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں. بشرم کے معنی کیا ہے؟ خوشخبری دینے والی، ہے نا. وہ ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں. ایک حدیث ہے نا، اس سے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں، ہے نا، قافلہ جا رہا تھا، اس میں صحابہ بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. تو بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی تیز ہوا چلنے لگی، ہے نا. تو اس وقت حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کسی کو کوئی بات پتا ہے ایسی ہواؤں کے بارے میں کہ یہ ہوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک صحابی تھے، ہے نا،
وہ صحابی جو ہے آگے بڑھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، ایسی ہواؤں کے بارے میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے یہ بارش کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، رحمت کی بارش جب برسنے والی ہوتی ہے تو یہ ہوائیں اس کی خوشخبری دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسی ہی ہواؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، ٹھیک ہے نا، وہ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جو اللہ کی رحمت کی کیا ہوتی ہیں، خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں، سمجھ گئے۔ اللہ کی رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے، مطر، کیا مراد ہے، المطر یعنی بارش، ٹھیک ہے نا۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، حتی اذا اقلت سحابا، صحابن کے معنی کیا ہوتا ہے جلدی سے بتائیں، صحابن میگ بادل، ٹھیک ہے نا، بادل، ثقالن کے معنی بھاری، ہے نا، بھاری، ٹھیک ہے نا، بھاری بادل۔ چلیں تو یہاں پہ کیا، اقلت سحابن ثقالن، وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، بھاری بادلوں کو لے کر اڑ جاتی ہیں۔ اقلہ معنی کیا ہے، اقلہ یقلو کے معنی یہاں پہ طار ہے، کیا معنی ہے، طار ہے نا، لے کر اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، طارہ بھی ہو سکتا، حملہ بھی ہو سکتا، حملہ، وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہوا چلتی ہے خوب تیز تو کیا ہوتا ہے، بادل اڑنے لگتا ہے نا ہوا میں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، بتائیں جلدی سے، دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے، جی سر ہاں، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، وہ ہوائیں اقلت میں یا کی ضمیر ریاح کی طرف لوٹ رہی ہے، تو وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو لے کر اڑ جاتی ہیں، کہاں لے کر جاتی ہیں، لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، یہ بلدن ہے، دال الگ ہو گیا ہے نا، یہ بلدن ہے، لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، کسی مردار زمین کی طرف، بلدن سے مراد تو شہر ہوتا ہے بلدن کا معنی، لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے، ارضن مراد ہے نا، یعنی ایسی زمین جس میں کوئی گھاس اس نہیں اگ رہی ہے، تو وہ ہوا اس بھاری بادل کو ایسی زمین کی طرف لے کر چلی جاتی ہے جو اڑا کر لے جاتی ہے، جو کیا ہے، مردار ہے، بالکل مر چکی ہے، وہاں پہ گھاس نہیں ہو رہا، کھیتی نہیں ہو رہی، بنجر ہو گئی ہے زمین، اور پھر وہاں لے جا کر کیا کرتی ہے، سقناہو، ہم اس زمین کو کیا کرتے ہیں، سیراب کر دیتے ہیں، سقنا معنی کیا ہوتا ہے، پانی ڈال دینا، ہے نا، آپ بولتے ہیں نا پانی پٹانا، بولتے ہیں نا کھیت میں پانی پٹا دیا، جی بتائیں جلدی سے، تو وہ پانی پٹانے کے لیے ورڈ آتا ہے سقنا، ہے نا، سقناہو لبلد میت، فانزلنا به الماء، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس بادل سے پانی کو نازل کرتے ہیں، فاخرجنا به من كل الثمرات، تو جب ہم بارش پانی نازل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں مطلب کیا ہے، اس زمین میں اس کے ذریعہ یعنی بارش کے ذریعہ ہر طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اخرجہ معنی ہوں کیا ہے، اخلق، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، انبت، اخرجہ معنی ہوں کیا ہے یہاں پہ، انبت، پیدا ہوتے ہیں اس میں، ہے نا، اخرجنا به من كل الثمرات۔ اور یہ مثال اللہ نے کیوں دی، یہ مثال اللہ نے پوری بات کیوں بیان کی، یہ بتانے کے لیے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اللہ پھر ہم کو زندہ کیسے کرے گا، قیامت کے دن جمع کیسے کرے گا، ٹھیک ہے، یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی، اور پھر آگے کیا فرمایا، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو پھر سے کیا کریں گے، نکالیں گے، زندہ کریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم مردوں کو پھر سے زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم لوگ نصیحت حاصل کر لو، بات کو مان لو۔ کلیئر ہوا، یہ بتائیں جلدی سے، غلام یزدانی جی صاحب، سر ہاں آپ میوٹ کر دیں غلام یزدانی صاحب، جی شکیب صاحب کلیئر ہوا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی، اس میں یہ کیوں بتایا کہ بارش آتی ہے پھر جو ہے وہ بادل کو اڑا کے لے جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں ہم کہ کسی بنجر زمین پہ بارش نازل کرتے ہیں، وہ بنجر زمین میں پھر سے کیا ہوتا ہے، پھل اگنے لگتے ہیں، یہ ساری بات اللہ نے کیوں بیان کی،
جی سر میں نے ابھی جوائن کیے اور اس کو میں پہلی مرتبہ اس سے اچھا پہلے پڑھ ٹھیک چکا ہوں انشاءاللہ ایک بار ویڈیو دیکھنے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے. مسعود عالم صاحب آپ بتائیں کیوں اللہ نے یہ باتیں بیان کی؟ جی ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس لیے یہ بتانے کے لیے بیان کیا کہ اسی طرح ہم کیا کریں گے، مردوں کو پھر سے زندہ کریں گے، ہے نا. لعلکم تذکرون ای فتؤمنون، مردوں کو ہم پھر سے ان کی قبروں سے نکالیں گے زندہ کر کے. کس طرح؟ جس طرح ہم بنجر زمین سے پھر سے کیا کرتے ہیں، اگا دیتے ہیں، کس کو، پھل کو نکال دیتے ہیں. چلے اب دیکھیں ریاحن کو کیا کہتے ہیں، ونڈس ہے نا، ریاح ونڈس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بشرا جو کہا نا، بشرا اس کے معنی کیا ہے، گڈ ٹائڈنگس، بشرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیوی رین کلاؤڈس، یہ کس کا ہے، صحابن. صحابن کے معنی کیا ہوتا ہے، رین کلاؤڈس، یعنی وہ بادل جس میں بارش ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے جس میں. ثقالن کے معنی ہیوی. ٹھیک ہے، صحابن ثقالن، ہیوی رین کلاؤڈ. پھر کیا ہے، بلدن میتن، اس سے مراد کیا ہے، ڈیڈ لینڈ یعنی مردار زمین، ہے نا، بلدن میتن. اس کے بعد ثمراتن، اس کا واحد کیا ہے جلدی سے بتائیں، فروٹس. ثمرات کا واحد کیا ہے، ہمارا ثمرن جمع. ثمرتن بھی کہہ سکتے ہیں. ثمرن جب ہوگا نا تو اس کی جمع کیا آئے گی، اسمار. ٹھیک ہے، جہاں پہ ثمرن ہوگا اس کی جمع کیا آئے گی، اسمار. کلیئر ہے یہ، بتائیں جلدی سے. اور جہاں پہ ثمرتن ہوگا اس کی جمع ثمرات آئے گی. تو اگر ایگزام میں آئے تو آپ ثمرن مت لگائیے گا. ٹھیک ہے، اگر پوچھا جائے کہ ثمرات کس کی جمع ہے تو آپ ثمرن مت لگائیے گا. جی سر. ہاں چلیں. اس کے بعد کیا ہے، موتا ہے نا، موتا. موتا کس کی جمع ہے جلدی سے بتائیں، میتن. ٹھیک ہے، میتن کی جمع کیا ہوتی ہے، موتا. موتا ہے نا، یعنی مردار، مرے ہوئے لوگ. پھر کیا ہے، لعل. لعل مانے کیا ہے، پرہیپس. جی کوئی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سر اس کی بھی دو جماعتیں ہیں کیا؟ ہاں اس کی میتون بھی جمع آتی ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا میتون. ٹھیک ہے، میتون بھی جمع آتی ہے، موتا بھی آتی ہے. چلو تو یہاں تک آج رہنے دیں، ہے نا، کیونکہ اب ہمیں نکلنا ہوگا 2 بجے میری ٹرین ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے. سر اور جی ایک بات، جس جی دن جو کلاس ہو رہا ہے اس کا PDF اگر اسے مل جائے تو اچھا ہوتا. PDF تو میں ڈال رہا ہوں، اصل وہ جو 2 تو دن ویڈیو ایڈیٹنگ مل رہا ہے نا سر؟ ہاں PDF میں ڈال رہا ہوں، میں نے PDF بھی ڈالا، یہ PDF میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلو. جی سر. اور آپ لوگ کاپی میں نوٹ کیا کیجیے جو میں لکھواتا ہوں، ہو سکتا ہے PDF میں نہ لکھا ہو تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ایسا کروں گا میں نا کہ یہ جو میں کلاس میں لکھواتا ہوں نا اس کو میں سیو کر کے آپ کو دیا کروں گا، کیونکہ آپ لوگ لکھتے نہیں ہیں کاپی میں، بھول جاتے ہیں سب. ٹھیک ہے چلو. جی سر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.